سارے قرآن کا سارا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ کا تعارف ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا تعارف ہے، اور یہ صرف اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ بندہ مومن تو قرآن کو پڑھ کے اللہ کو پہچان اور پھر وہ انسان بن جا، بلکہ بندہ مرتضی بن جا، وہ بندہ بن جا جس بندے کو اللہ دیکھنا پسند کرتا ہے۔ میرے عزیزو، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں۔ انسان متضاد صفات کا حامل ہے، انسان محبت بھی کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے، پیار بھی کرتا ہے، دشمنی بھی کرتا ہے۔ اگر انسان خود کو نہ سنوارے، خود کو بہتر نہ کرے، اپنے آپ کو اس قابل نہ بنائے کہ وہ کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے خود کو تیار نہ کرے، تو اس کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ ہو جائے۔ خود کو کس طرح سنوارنا چاہیے؟ جس طرح ہم اپنا منہ سنوارتے ہیں، اپنے کپڑے سنوارتے ہیں، اپنے کھانے کو سنوار کر کھاتے ہیں، اپنے جسم کو سنوارتے ہیں، جس طرح ہم خود کو سنوارتے ہیں اسی طرح اپنی سوچ کو سنوارنا چاہیے، اپنی فکر کو سنوارنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ عمل بعد میں گمراہ ہوتا ہے، پہلے انسان کی سوچ گمراہ ہوتی ہے، اس کی فکر گمراہ ہوتی ہے، اور جس انسان کی سوچ اور فکر درست ہو گئی اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ایک انداز فکر یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کو پہچاننے سے پہلے خود پہ غور کرے، وہ خود دیکھے کہ میں کون ہوں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا۔ بعض اوقات ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، بعض اوقات ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، اتنا جذبہ ہے، اتنا جنون ہے، اتنا حوصلہ ہے، اتنی دلیری ہے کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ کائنات ہمارے اشاروں پہ چلتی ہے، ہم خود کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔ میرے عزیز، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ بندوں کو یوں لگتا ہے کہ شاید ہم خود کو خود چلا رہے ہیں اور ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز، جو چاہنا کرنا تو دور کی بات ہے، بندہ اپنی مرضی سے ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ بندہ اپنی مرضی سے ارادہ نہیں کر سکتا۔ کیا آپ میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو یوں کہے کہ میں ساری زندگی اب سوؤں گا نہیں، موت تک جاگتا رہوں گا؟ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کوئی بندہ یوں کہے کہ میں ساری زندگی جاگتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں جب تک موت نہیں آ جاتی، کوئی بندہ ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ انسان ایک حد تک جاگ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں جاگ سکتا۔ ایک حد تک سوچ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتا۔ انسان اگر یہ ارادہ کر لے کہ میں ساری زندگی کھانے کو منہ نہیں لگاؤں گا، ہم کہہ دیتے ہیں نا کسی بندے کو اب میں ساری زندگی تمہیں منہ نہیں لگاؤں گا، لیکن کوئی بندہ کھانے کو، پانی کو نہیں کہتا کہ میں ساری زندگی تمہیں منہ نہیں لگاؤں، کوئی بندہ کہہ بھی نہیں سکتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا منزل تک پہنچنا تو دور، کسی چیز کو حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، انسان ارادہ نہیں کر سکتا، اور انسان اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو چلا نہیں سکتا۔ انسان اسی طرح چلے گا جس طرح اس نے چلنے کا قانون بنایا۔ اللہ نے جس طرح چلنے کا قانون بنایا، انسان اسی طرح چلے گا۔ انسان اپنی مرضی سے ارادہ نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں، انسان ان کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن مگر اپنا تو بن۔ میرے عزیزو، کون ہے
جس نے اس فطرت پہ انسان کو پیدا کیا کہ انسان ایک وقت تک سو سکتا ہے، اس سے زیادہ سو نہیں سکتا، ایک وقت تک جاگ سکتا ہے، اس سے زیادہ جاگ نہیں سکتا، کون ہے جس نے انسان کو اس فطرت پہ پیدا کیا؟ کون ہے جس نے انسان کو اس فطرت میں پیدا کیا؟ دل میں خیال آتا ہے، یہ خیال کہاں سے آتا ہے؟ دل میں جذبات آتے ہیں، یہ جذبات کہاں سے آتے ہیں؟ یہ تاروں کی نزہت، اس کی روشنی کس نے عطا کی؟ زمین کو بچھونا کس نے بنایا؟ آسمان کو چادر کس نے بنایا؟ یہ دریاؤں کو روانی کس نے عطا فرمائی؟ یہ کس نے حکم دیا کہ سورج کائنات کو روشن کر رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ۔ میرے عزیزو، اگر انسان یہ ارادہ کرے، یہ سوچ بنائے کہ میرا اللہ ہے جو سب کچھ کر رہا ہے، سب کچھ چلا رہا ہے، سب کچھ بنا رہا ہے، ہم اسی کے قانون پر چلتے ہیں، سورج کو روشنی اسی نے عطا کی، چاند کو چاندنی اسی نے عطا کی، دن کے اندر خوبصورتی رکھی، رات کے اندر سکون رکھا، دریاؤں کو روانگی عطا کی، گلوں کے اندر مہک عطا کی، چرندوں پرندوں کا حسن بنایا، یہ کہکشائیں، یہ گلیں، یہ بہار بنائے، یہ کون ہے؟ یہ اللہ۔ تو انسان اگر یہ سوچ بنائے کہ میں نے اللہ کو ملنا ہے، میں نے اللہ کو دیکھنا ہے، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے جس نے مجھے بنایا، میں کیسے اسے راضی کر سکتا ہوں، میں کیسے اس کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہوں، میں کیسے اس کے رابطے میں آ سکتا ہوں، میں کیسے اس کے قرب کو پا سکتا ہوں، میں کیسے اس کی پہچان حاصل کر سکتا ہوں۔ وہ رب جو تمام جہانوں کا مالک ہے، وہ رب جو میرا، میرے ماں باپ کا، میری آل اولاد کی جانوں کا مالک ہے، وہ رب جس نے یہ سارا کچھ بنایا، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، وہ کہاں پر ہے؟ اگر انسان یہ تصور پیدا کرے اپنے اندر، یہ جذبہ لے کر آئے، یہ ہمت لے کر آئے، اور یہ محبت کا چشمہ اپنے اندر بہائے کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، تو میرے عزیزو یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ انسان مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، انسان کے اندر اور اللہ کے اندر کوئی مماثلت نہیں ہے۔ اللہ واجب الوجود ہے، انسان ممکن الوجود ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے خود اپنا وجود بنایا، اور انسان وہ ہے جس کا اللہ نے وجود بنایا۔ انسان کے اندر اور اللہ کے اندر کوئی مماثلت نہیں۔ اللہ کا رتبہ بڑا ہے، انسان ادنا ہے۔ ہم اللہ کو جب سوچتے ہیں تو اپنے زاویے سے، اپنی سوچ سے، اوپر سے لا کر نیچے لے آتے ہیں اور اپنے حساب سے سوچتے ہیں، لیکن اللہ کو اللہ کی شان کے مطابق سوچنا چاہیے، اللہ کے رتبے اور کمالات کے مطابق سوچنا چاہیے۔ اب بات یہاں پر یہ آتی ہے، اگر کوئی بندہ اللہ سے ملنا چاہے تو کیسے ملے گا؟ اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو کیسے کرے گا؟ اگر کوئی اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے تو کیسے پائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو آسان کر دیا، یہ مسئلہ حل فرما دیا، یہ مرحلہ آسان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا وجود بنایا، ایک ایسا وجود بنایا، وجود جو بنایا تو مخلوق میں ہے، لیکن اللہ نے اس وجود کو یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے اس وجود کو اپنا محبوب بنایا۔ وہ وجود میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، نور مصطفیٰ، تخلیق اول، نقش اول، یہ وہ نور ہے۔ حضور رحمت للعالمین ہے۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ حضور اللہ سے رحمت لیتے ہیں اور امت میں تقسیم کر دیتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست ہونا چاہتے ہیں، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نور سے فیض لینا ہوگا، حضور سے فیض حاصل کرنا ہوگا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت بانٹنے کے لیے، اپنی رحمت لوگوں میں عام کرنے کے لیے، اپنی رحمت کا حصہ لوگوں میں بانٹنے کے لیے اللہ نے جن کو چنا وہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وجود، آپ کے وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال رکھا ہے، یہ حسن رکھا ہے، یہ خوبصورتی رکھی ہے کہ اللہ کی رحمتیں آپ کے وجود میں آتی ہیں اور آپ کے وجود سے لوگوں کو تقسیم ہوتی ہیں۔ آپ سب نے واقعہ سن رکھا ہوگا حضرت موسیٰ اللہ نبی علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یا اللہ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنی صفاتی تجلی اس پہاڑ پر گرائیں گے، اگر تو یہ ٹھہرا رہا تو آپ نگاہیں ہماری طرف اٹھا لینا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اگر آپ ریل بناتے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر قرآن کو رکھنا ہے۔ جب کوئی ریل بناتا ہے تو اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر قرآن کو رکھنا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ بنایا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر فیض الہی رکھنا ہے، اللہ کے فیض کو رکھنا ہے، اللہ کی رحمت کو رکھنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود رحمت الہی کا ایک ایسا وسیلہ بنایا گیا لوگوں کے لیے کہ اللہ اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو اپنی رحمتیں عطا کریں گے، اور حضور کے صدقے سے رحمتیں آپ کے عاشقوں کو ملیں گی، آپ کے غلاموں کو ملیں گی، آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کو ملیں گی۔ اب جب آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کن کی بارگاہ میں جانا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈٹ کے بولنا چاہیے، جذبے سے بولنا چاہیے اور تعارف کروانا چاہیے۔ وہ اللہ جس نے دریا بنائے، آسمان بنائے، تارے بنائے، کہکشاں بنائی، دنیا کو خوبصورت بنایا، رنگ برنگے جہانوں کو بنایا، رنگ برنگی شکلیں بنائی، رنگ برنگی آوازیں بنائی، رنگ برنگی مخلوق کو بنایا، سورج کو روشنی عطا کی، چاند کو چاندنی عطا کی، دریاؤں کو روانی عطا کی، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چادر بنایا۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا رب، میں اپنے رب سے ملاقات کروں، میں اپنے رب کا دیدار کروں، میں اسے راضی کروں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس کا کرم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں ڈائریکٹ اس سے فیضان لینا چاہتا ہوں، تو اس کے وہ ڈائریکٹ نہیں مل سکتا، ڈائریکٹ اس فیض کو پا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ خالق ہے، بندہ مخلوق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں ایک وسیلہ بنایا، ایک وجود بنایا، وہ وجود جو رحمت الہی کے فیضان کو سنبھال سکتا ہے۔ ہر بندہ اللہ کے فیضان کو، اللہ کی رحمت کو، اللہ کے قرب کو نہیں سنبھال سکتا۔ اللہ نے ایک وجود بنایا، وجود میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے۔ اب اس وجود سے ہم نے فیض لینا ہے، اللہ کی خشیت کو لینا ہے، اللہ کے قرب کو لینا ہے، اللہ کے فیضان کو لینا ہے، اس وجود سے ملے گا۔ اب اس وجود سے کیا ملے گا؟ اب دیکھیں نا، اللہ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب کیسے ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب کیسے ملتا ہے؟ آپ کا فیضان کیسے ملتا ہے؟ آپ کو راضی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیسے کیا جا سکتا ہے حضور کو راضی؟ حضور کو قرب کیسے ہم حاصل کر سکتے؟ حضور کی مائیت کو ہم کیسے حاصل کر سکتے؟ تو میرے عزیزو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم حضور سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، اور حضور کی سنتوں پر عمل کر کے ہم حضور سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ تعلیمات نبوی اور برکات نبوی، یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی۔ تعلیمات نبوی اور برکات نبوی، آپ نے یہ دونوں چیزیں یاد رکھنی ہے۔ تعلیمات نبوی کیا ہے؟ تعلیمات نبوی ہے شریعت۔ شریعت کیا ہے؟ کہ سود حرام، جھوٹ حرام، غیبت حرام، رشوت حرام، فرائض ہیں، سنتیں ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، زندگی گزارنے کے ڈھنگ ہیں، پاکیزگی اور ناپاکی کی حدیں ہیں، یہ شریعت ہے۔ حرام اور حلال میں فرق کرنا یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے، یہ تعلیمات نبوی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا، یہ شریعت پر عمل کرنا ہے۔
حضور سے تعلیم لے کے اپنی زندگی کو سدھارنا اور وہ بننا جو حضور نے فرمایا، یہ شریعت ہے۔ برکات نبوی کیا ہے؟ برکات نبوی ایک وسیع سمندر ہے، کما حقو کوئی اسے بیان نہیں کر سکتا، ایک بہت بڑی وسعت ہے اس کے اندر۔ لیکن اگر اس میں سے کسی کو رتی برابر بھی خیرات مل جائے تو اس کا دین میں دل لگ جاتا ہے، اس کا نماز میں دل لگ جاتا ہے، اس کا عبادت میں دل لگ جاتا ہے۔ جس سے برکات نبوی حاصل ہو گئی، اس کی یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ اس کو روح مل جاتی ہے عمل کی، یعنی کہ اگر وہ عشاء نہ پڑھے تو وہ بے چین ہوتا ہے، جب وہ عشاء پڑھ لے تو پھر اسے سکون ملتا ہے، یعنی کہ وہ بے چین رہتا ہے۔ جب برکات مل جاتی ہیں تو پھر انسان عمل کرنے کے لیے تمدوں میں لگا رہتا ہے، عمل کرنے کے لیے جذبے میں لگا رہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان کو عمل کرنے کا جذبہ مل جاتا ہے، دوسرا عمل کی روح مل جاتی ہے، خشوع و خضوع مل جاتا ہے، اور تیسرا پہلو کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات پر عمل کرتا ہے، حضور کی سنتوں پر اتباع پر عمل کرتا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہو جاتا ہے، اسے ایک پہلو یہ ملتا ہے کہ ادھر وہ عمل کرتا ہے، ادھر قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ذرا ساری سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ تعلیمات بھی حضور کی ہیں، برکات بھی حضور کی ہیں۔ تعلیمات سے آپ سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے، آپ کو برکات بھی حاصل کرنا پڑے گی، وہ بھی ضروری ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی تعلیمات کی بھی حفاظت فرمائی ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کی برکات کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ نے تعلیمات نبویہ کو کتابوں کے سفینوں میں محفوظ فرما دیا ہے۔ اللہ نے تعلیمات نبویہ کو کتابوں کے سفینوں میں محفوظ فرما دیا ہے، اور برکات نبویہ کو اللہ نے اولیاء کے سینوں میں محفوظ فرما دیا۔ اولیاء کے سینوں میں اللہ نے برکات نبویہ کو محفوظ کیا۔ برکات نبویہ، اولیاء، یہ کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے جو ملتا ہے نا، وہ دور رہ کے نہیں ملتا۔ صحبت کے بڑے فائدے، صحبت بڑی کمال کی چیز ہے۔ محبت بھی ہے، محبت بھی ایک برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن محض محبت سے وہ سب کچھ حاصل نہیں ہوتا جو صحبت سے حاصل ہو۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ، ہر کوئی جانتا ہے ان کو، بہت بڑے عاشق رسول ہیں، بلکہ عاشقوں کے امام ہیں، امام ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں۔ حضور مدینے میں ہیں، وہ یمن میں ہیں، لیکن حضرت اویس کرنی ساری زندگی ظاہری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں مل سکی۔ محبت بھی کمال کی، شریعت پر پابندی بھی کمال کی، اتباع بھی کمال کی، لیکن ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت اختیار نہیں کی تو صحابیت کے شرف کو نہیں پہنچ سکے۔ آپ تابعی ہیں، محبت کمال کی تھی، لیکن میرے عزیز اگر محبت ہی سب کچھ ہوتی تو حضرت اویس کرنی صحابی ہوتے۔ آپ تابعی ہیں لیکن عاشقوں کے امام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت اویس کرنی کو رتبہ عطا فرمایا وہ مومنین میں سے کسی کے پاس نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرا اویس ایسا تگڑا مومن ہے، اتنا اچھا مومن ہے کہ کل بروز محشر اللہ اس کی دعا سے ان 70,000 گناہگاروں کو جنت عطا کرے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی تھی۔ محبت کمال کی تھی، اتباع کمال کی تھی، لیکن صحبت نہیں تھی، صحابی نہیں بنے، تابعی بنے۔ اس سے پتہ چلا کہ تابعی بھی وہی بنتے ہیں جو صحابہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ جو صحابہ کے دور میں ہوں اور ان سے ملاقات نہ کریں وہ تابعی نہیں ہوتے۔ حضرت اویس کرنی تابعی ہیں لیکن محبت کمال کی تھی، صحبت نہیں تھی، صحابی نہیں بن سکے۔ تو میرے عزیز محبت سے بھی برکات حاصل ہوتی ہیں، لیکن محض محبت برکات حاصل کرنے کا کل ذریعہ نہیں، بلکہ صحبت بھی ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر محبت ہی سب کچھ ہوتی تو پیر مہر علی شاہ صاحب آپ سید ہیں،
اور سرکار غوث الاعظم کی اولاد ہیں، آپ کہہ دیتے کہ میرے اندر میرے اسلاف کی محبت ہے، بغداد کے پیر کی محبت ہے، میں خود پیر ہوں، لیکن پھر بھی وہ پیر سیال لجپال کے دروازے پر گئے ہیں، وہاں بیعت کی ہے، ان کی صحبت سے اپنے آپ کو مستفید کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا پیر بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ، آپ سید تھے، خاندانی حسنی حسینی سید تھے، آپ اگر چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے اندر میرے اسلاف کی محبت ہے، میں سچا ہوں محبت میں اپنے آباء و اجداد سے محبت کرتا ہوں، میرے اندر بغداد کے پیر کا خون ہے، لیکن پھر بھی وہ گئے ہیں حضرت شاہ عنایت قادری کی خدمت میں، وہاں جا کر بیعت کی ہے، اور شاہ عنایت قادری سید نہیں بلکہ ارائی تھے۔ اب کیوں گئے وہاں پر؟ کیوں وہاں پر جا کر بیعت کی؟ کیوں وہاں اپنا ہاتھ میں ہاتھ دیا؟ جب کہ سید بھی تھے، محبت بھی تھی، اچھے مسلمان بھی تھے، آپ کے بزرگ بہت بڑے پیر بھی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے فیض والے کی صحبت اختیار کی ہے۔ یعنی کہ فیض والے کی صحبت اختیار کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، کہ صحابہ کی محبت تو عروج پر تھی، کما حقوں سے کوئی بیان نہیں کر سکتا، لیکن صحابہ کو جو برکات حضور کی صحبت سے ملتی تھی وہ محبت سے نہیں ملتی تھی۔ محبت بھی کمال کی، اتباع بھی کمال کی، لیکن فیض صحبت سے ملتا ہے۔ آپ دیکھیں نا میرے عزیزو، عارف کھڑی شریف آپ فرماتے ہیں صحبت مجلس پیر میرے دی، صحبت مجلس پیر میرے دی، بہتر نفل نمازوں، ایک سخن شریف انادا کردہ محرم رازوں۔ یعنی کہ اگر میں اپنے پیر کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں تو مجھے میری طرف متوجہ ہو، آپ بس ختم کر رہا ہوں میں گفتگو۔ صحبت مجلس پیر میرے دی، بہتر نفل نمازوں، نفل نماز سے پیر کی صحبت بہتر ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا ایک ایک سخن، ایک ایک لفظ مجھے رازوں کا محرم بنا دیتا ہے، وہ راز مجھے ملتے ہیں جو نفل نمازوں سے نہیں ملتے۔ تو عارف رومی فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت باولیا، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اب دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا رنگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بات ہے، اگر اچھی صحبت اچھا رنگ چڑھاتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے بری صحبت برا رنگ چڑھاتی ہوگی، کامن سینس کی چیز ہے نا۔ اگر اچھی صحبت کا فیکٹ آپ کی طبیعت پہ ہوتا ہے، اگر اچھی صحبت سے آپ اچھے بن جاتے ہیں، اچھا یارانہ آپ کو اچھا بناتا ہے، پھر تو برا یارانہ برا بناتا ہوگا نا۔ اس کا الٹ تو یہی ہے۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بکریاں پالتا ہے، بکریاں پالنے والے پر، اس بندے پر بھی بکریوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور جو بکریاں پالتا ہے اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ حضور نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا، حالانکہ وہ جانور ہے، حالانکہ وہ بے زبان ہے، حالانکہ وہ بول نہیں سکتے، لیکن صحبت ان کی ہے تو اس کی صحبت سے بندہ بھی عاجز ہو جاتا ہے۔ کتے کے اندر نحوست ہے، نجاست ہے، اس سے منع کیا گیا صرف اسی لیے کہ طبیعت کے اندر سختی آتی۔ شیر چیتے کی کھال کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھانے سے منع کیا گیا۔ جن جانوروں کے اندر درندگی ہے، درندگی، ان کی کھالوں پر بیٹھ کر بھی کھانا کھانے سے منع کیا گیا، کیونکہ ان کی کھالوں پر بیٹھنے سے بھی انسان کی طبیعت میں اثر ہوتا ہے۔ منع کیا گیا کہ ان کی کھالوں کو اپنے ٹیبلوں پر نہ بچھاؤ۔ جن جانوروں کے اندر درندگی ہے ان کی کھالیں انسان کی طبیعت پہ اثر ڈال دیتی ہیں، اور جو نیک لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی محبت دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو اللہ کی محبت سے ذاکر کرتے ہیں، اگر ان کی محبت میں بیٹھا جائے تو ان کی صحبت کیوں کمال کے رتبے پہ نہیں لے کے جائے گی؟ کیوں وہ کمالات نہیں ملیں گے؟ ضرور ملیں گے میرے عزیزو۔ عرف رومی فرماتے ہیں صحبت سالے ترا سالے کنن، صحبت تالے ترا تالے کنن۔ اچھی صحبت
اچھا اثر دے گی، بری صحبت برا اثر دے گی۔ میں آپ کے سامنے آج جس موضوع پر گفتگو کر رہا تھا وہ موضوع تھا توحید، رسالت اور ولایت۔ توحید، رسالت اور ولایت۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ وہ ایک ہے، ساری عبادتیں، سارے سجدے، سارے خلوص اسی کے لیے، سب کا مالک وہی ہے، وہ واجب الوجود ہے، انسان ممکن الوجود ہے، وہی ہے جس نے سب کو بنایا، وہی اس کائنات کی حقیقت ہے اور وہی اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسی نے انسان کو سارا کچھ عطا کیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننے سے پہلے خود کو پہچانو کہ تم کس کے قانون پر چل رہے ہو، کس کو فالو کرتے ہو، تمہیں کس نے بنایا، کیسا بنایا، کیوں ایسا بنایا کہ انسان زیادہ دیر سو بھی نہیں سکتا اور زیادہ دیر جاگ بھی نہیں سکتا، زیادہ دیر بھوکا رہ بھی نہیں سکتا، زیادہ دیر کھا بھی نہیں سکتا۔ کس نے انسان کو بنایا؟ کون ہے کہ جس کے قانون پر انسان چل رہا ہے؟ وہ اللہ، وہ حقیقت ہے، وہ طاقت ہے اس کائنات کی۔ اور رسالت کیا ہے؟ کہ اگر انسان کے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہو، یہ ذوق آئے، یہ محبت آئے، یہ جذبہ آئے کہ میں نے اپنے پروردگار کو دیکھنا ہے، میں نے اس کا قرب پانا ہے، میں نے اس کی خشیت کو حاصل کرنا ہے، میں نے اسے پہچاننا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے کہ جس نے رنگ برنگی دنیا بنائی، جس نے رنگ برنگے انسان بنائے، رنگ برنگی مخلوقات بنائی، میں اس تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ جس بندے کے دل میں یہ اشتیاق، یہ شوق، یہ جذبہ ہو کہ میں اپنے رب کو پانا چاہتا ہوں، تو پھر ڈائریکٹ رب نہیں ملتا، اللہ نے رسالت کا ایک ایسا وجود بنایا۔ وہ وجود بنایا تو مخلوق میں سے ہے، لیکن اس وجود کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا۔ وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک ہے۔ درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ توحید کہ اللہ حقیقت ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور وہی عبادت اور سجدے کے لائق ہے، یہ توحید ہے۔ اور رسالت کیا ہے؟ رسالت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ نور مصطفیٰ، وہ کریم نور، وہ چاشنی والا نور، وہ خوبصورتی والا نور عطا فرمایا ہے کہ حضور کے نور کے اندر یہ خوبصورتی ہے کہ اللہ اپنے فیضان کو، اپنی رحمت کو حضور پر نازل کرتے ہیں اور حضور اس فیضان کو امت میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ توحید یہ ہے کہ اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے۔ اگر دل میں یہ اشتیاق ہو کہ میں اسے پانا چاہتا ہوں، تو اسے پانے سے پہلے آپ کو حضور کے در پر جانا پڑے گا، حضور کے در پر حاضری دینا پڑے گی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے فیض حاصل کرنا پڑے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے فیض کیسے ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے، حضور کی سنتوں پر عمل کر کے، حضور کی اتباع و فرما برداری کر کے، اور حضور کے وجود سے برکات حاصل کر کے۔ تعلیمات تو اللہ نے کتابوں کے سفینوں میں محفوظ فرما دی ہیں، لیکن جو حضور کی برکات ہیں، حضور کا فیضان ہے، اللہ نے وہ اولیاء کے سینوں میں محفوظ فرما دیا۔ تو میرے عزیزوں، توحید، رسالت اور ولایت، یہ میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ اللہ کو پانے کے لیے آپ کو پہلی سیڑھی اس پہ پیر رکھنا پڑے گا، وہ ہے کسی نیک بندے کے ساتھ محبت، کوئی تعلق، کوئی واسطہ، کوئی رشتہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جب آپ کسی کے مرید بنتے ہیں، کسی شیخ کی صحبت میں آتے ہیں، کسی چھتری کے نیچے آتے ہیں، جب آپ کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو یہ آپ کا پہلا قدم ہے اللہ کی طرف جانے کا۔ جب آپ کسی نیک بندے کے ساتھ رشتہ بناتے ہیں، تو جب آپ کا ان سے رشتہ بنتا ہے، رابطہ مضبوط ہوتا ہے، شیخ سے آپ
اپنی تربیت کرواتے ہیں، اصلاح کرواتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سیکھتے ہیں، پھر اس سفر سے ہوتے ہوئے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کو، آپ کے فیضان کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ رب کی خشیت اور رب کے قرب کو پا لیتے ہیں۔ توحید، رسالت اور ولایت یہ ایسے درجے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ ایک پروسیس ہے، ایک سیڑھی ہے کہ بندے کو اس سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ خالق ہے، بندہ مخلوق ہے، ڈائریکٹ اس طرح رابطہ ہو نہیں سکتا، بیچ میں وسیلہ بنانا پڑے گا تاکہ کام جلدی بھی ہو جائے، آسان بھی ہو جائے اور سمجھ بھی آ جائے اور تربیت بھی ہو جائے۔ جو شیخ ہوتے ہیں، جو صوفیاء ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، جو حق بات کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ کا بھی ادب سکھاتے ہیں اور حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا بھی ادب سکھاتے ہیں اور یہ تیار کرتے ہیں۔ ان کے مرید، ان کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، شاگرد ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ادب سکھائیں گے تاکہ جب آپ کے امتحان کا وقت آئے، آپ نے پیپر دینا ہو تو پھر آپ اتنی خوبصورتی سے پیپر دیں کہ آپ پاس ہو جائیں، آپ وہاں سے سرخرو ہو جائیں، نہ کہ بے ادبی کر کے کوئی ایسی بے ادبی کر کے آپ کی ہر چیز ضائع ہو جائے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے دوستی لگائی جائے تاکہ وہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ کا ادب سکھائے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں میں نے کی، آپ نے سنی، اللہ ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی سعادت کی بات ہے، سرکار پیر و مرشد میرے والد گرامی قبلہ پیر حکیم جواد الرحمن نظامی سیفی دامت برکاتہ العالیہ، آپ عمرہ شریف کی سعادت حاصل کر آئے ہیں، ابھی بالکل تازے لمحے ہیں جی۔ 2 بیٹے، دونوں بھائی میرے گئے، ایک چھوٹے بھائی فصیح الرحمان صاحب، وہ تو دوسری مرتبہ عمرہ کرنے گئے ہیں، اور جو چھوٹے بھائی ہیں ان سے بڑے اور مجھ سے چھوٹے محمد چاند علی، وہ چونکہ پہلی بار عمرہ کرنے گئے تھے اور ان کی کیفیت ایسی بنی ہوئی ہے کہ جو یہاں کے بندے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ابھی تک ان کا بخار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کیفیت بنی ہوئی ہے، وہ سرور ہے، وہ ذوق ہے، وہ نہ میں کل سن رہا تھا، گھر میں لگی ہوئی تھی تو میں دن میں سارا دن وہی پڑھتا رہا کہ خدا کا گھر بھی چھوٹا، نبی کا آستانہ بھی، ہم وہاں پر اپنا کل اثاثہ چھوڑ آئے ہیں۔ وہ بار بار یہی نعت سن رہے تھے، کیفیت بنی ہوئی تھی۔ تو آج ابو جی گھر پر آئے تو یہی فرما رہے تھے کہ بے پتر جلدی ٹھیک ہو گا اگر ہمیں دوبارہ پھر مدینے میں جائے۔ ہم لوگ اکثر دعا کرتے ہیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے یہ بات کرنی ہے، ہم لوگ اکثر دعا کرتے ہیں، میں کبھی گیا نہیں، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ کبھی گئے نہیں ہوں گے، ہم اکثر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس در کی حاضری نصیب کرے، لیکن میرے عزیزو یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے، حضور تو معراج سے عاشقوں کے لیے واپس لوٹ آئے تھے، لیکن عاشقوں کا مدینے سے لوٹ کر آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، عاشقوں کا مدینے سے لوٹ کر آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم دعا تو کرتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں، لیکن پھر یہ دعا نہیں کرتے، یہ نہیں سوچتے کہ وہاں سے لوٹ کر کیسے آئیں گے، کیسے آئیں گے وہاں سے۔ یہ بھی تو ذرا سوچے نا کہ وہاں پر جو کیفیات، جو رحمتیں، جو نزول ہوتا ہے اللہ کی رحمت، کیسے آئیں گے وہاں پر۔ شاعر کہتے ہیں کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کر دیکھا، کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کر دیکھا، تجلیوں کا لگا ہے میلہ جدھر بھی نگاہیں اٹھا کر دیکھا، تجلیوں کا لگا ہے میلہ جدھر بھی نگاہیں اٹھا کر دیکھا، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر بھی سوالی ادھر بھی سوالی، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر بھی سوالی ادھر بھی سوالی، قریب سے ان کے جو بھی گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا، قریب سے ان کے جو بھی گزرا حضور نے مسکرا کر دیکھا۔ اب یقین کریں صوفیاء نے، عارف رومی نے، عارف کھڑی نے لکھا کہ ایک نیک بندے کی صحبت آپ کو وہ رتبے عطا کرتی ہے جو 1000 نفل عطا نہیں کر سکتے، وہ کمالات آپ کو ملتے ہیں جو 1000 بار نفل پڑھنے سے نہیں ملتے۔ تو میرے عزیزو یہ بات بھی یہاں پر سوچیں نا کہ اگر ایک نیک بندے کی صحبت آپ کو وہ درجہ دیتی ہے جو 1000 نفل پڑھنے سے نہیں ملتا، تو اگر بندہ شہنشاہوں کی شہنشاہ کی بارگاہ میں صحبت کا وقت گزارے
اگر حضور کے دربار کو دیکھ کے بندہ وقت گزارے، اگر حضور کے در پہ کھڑے ہو کے بندہ وقت گزارے، تو پھر مجھے بتائیں نا کہ کیا کمالات ملتے ہوں گے۔ اگر ایک نیک بندے کی صحبت سے اتنا فیضان ملتا ہے تو جن کے صدقے سے یہ نیک ہے ان کی بزم میں جب جائیں گے تو وہاں سے کیا رتبے ملیں گے، کیا برکات ملیں گی۔ اسی لیے تو شاعر نے ان کے لیے لکھا جو نہیں جا سکتے، وہ کہتے ہیں راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، جینے میں تو یہ جینا ہے یارو کیا بات ہے جینے کی، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، جینے میں تو یہ جینا ہے کیا بات ہے مدینے کی۔ تو اور ایک اور شعر بڑا پیارا جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی یاد سے روشن میرے دل کا نگینہ ہے، نبی کی یاد سے روشن میرے دل کا نگینہ ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ ہمارے لیے کہاں ہے روضہ رسول، ہمارے لیے مدینہ دور نہیں، بس ذرا سی نظر جھکائی اور دیکھ لیا۔ نبی کی یاد سے میرے دل کا، نبی کی یاد سے روشن میرے دل کا نگینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں یارو میرا دل بھی مدینہ۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بھی سکھائے اور اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہم حضور کے روزے کو دیکھ نہ لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔